بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو کچھ عرصے سے کشمکش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے اپنی شدت پسند کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے اور کیسے یہ تنظیم افغانستان میں اپنے اتحادی گروہوں سے تعاون کر رہی ہے۔ خوش آمدید۔ آج کے ایپیسوڈ میں جہاں ہم اقوام متحدہ کی 35ویں رپورٹ پر تفصیل سے بات کریں گے، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی کی تازہ ترین کارروائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور تعزیرات کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 35ویں رپورٹ کے مطابق BLA نے مجید بریگیڈ کے ذریعے بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں متعدد دہشت گرد حملے کیے ہیں۔ اواران، پنجگور اور دل بدین جیسے علاقے جہاں یہ شدت پسند تنظیمیں اپنے حملوں کی منصوبہ بندی اور کارروائیاں کرتی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ نے خواتین کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ مجید بریگیڈ کے کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اسلامک اسٹیٹ ہراساں اور EIM جیسے گروہوں کے ساتھ روابط ہیں۔ یہ افغانستان میں اپنے آپریشنل اڈوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں حکمران طالبان اور TTP کے درمیان نظریاتی اور تنظیمی تعلقات کافی گہرے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کا معاملہ اب بھی عالمی سطح پر اٹھ رہا ہے۔ BLA کی دہشت گرد کارروائیوں میں 2024 میں بلوچستان میں فوج اور سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے شامل ہیں۔ ان حملوں میں درجنوں افراد کی جانیں گئیں اور کئی اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 29 جون 2020 کو BLA کے جنگجو نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ 2024 میں کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 32 افراد کی شہادت اور کئی افراد کے زخمی ہونے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کی حکومت نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور اس کے بعد دنیا کے متعدد ممالک میں جیسے کہ ایران، چین، امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا۔ BLA کو چلانے کے لیے جنگجوؤں کی تربیت، اسلحہ اور مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا الزام انڈیا پر بھی عائد کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں BLA کی شورش جو ہے یہ ایک کثیر الجہتی فنومنا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ غیر ملکی قوتوں کی ایما پر اس وقت بھی یہ ملیٹنسی کی طرف راغب ہوئے، اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر جب اس کی قیادت بیرون ملک روپوش ہو گئی اور یہ مڈل ٹیئر لوگ جو تھے انہوں نے اس کی قیادت سنبھالی۔ اس میں لانگوز بھی تھے جن کا اسٹیٹ کے ساتھ لڑتے ہوئے پھر ان کو کاؤنٹر کیا گیا، اور اب یہ مجید بریگیڈ کے نام سے ان کا ملیٹنٹ ونگ ایکٹیو ہے۔ بلوچستان کی ملیٹنسی کے تناظر میں بیرونی قوتوں کا جو رول ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھارت ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس نے انڈائریکٹ طور پہ ریفلیکسو کنٹرول پاکستان پہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو جو اجیت دوول اسٹریٹجی ہے کہ بلیڈ پاکستان تھرو 1000 کٹس، اس کو بروئے کار لایا ہوا ہے۔ اسپیتی سے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، وہاں پہ ان کو سیکیور سینکچوریز مل جاتی ہیں۔ کئی سابقہ کمانڈر نے انڈیا سے امداد ملنے کی گواہی دی۔ ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا، ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے۔ اور اس بات کو سامنے لایا ہے کہ انڈیا نے اس تنظیم کو مالی اور لاجسٹک مدد فراہم کی ہے۔ چینی حکومت نے بھی اس معاملے کو افغان حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے، کیونکہ BLA CPEC منصوبے کے خلاف متعدد حملے کر چکی ہے، جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، نوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ۔ یہ CPEC کا ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے، تو اس چیز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور ڈیریل کرنے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کروائی جائے، تاکہ، اور اس میں ظاہری بات ہے وہ ہوسٹائل فورسز اور ہوسٹائل ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہیں جو کہ اس چیز میں ملوث ہیں۔ بلوچستان کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے اور بلوچوں کی افغانستان میں آبادکاری کی تعداد 2% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پیچیدہ مسائل نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ اور پاکستان نے بارہا افغان طالبان
حکومت سے وہ یہ یاد دہانی کرائی ہے، اس سے ان کو بتایا ہے کہ دیکھیے آج سے زمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ان کی طرف سے ایسا کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا جس کے نتیجے میں یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی اس قسم کی تخریبی کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بلوچستان لبریشن آرمی کے بڑھتے ہوئے حملوں اور اس کے افغانستان میں اتحادی گروہوں کے ساتھ تعلقات پر تفصیل سے بات کی ہے۔